للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ الحمد للہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب مکرم کو ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا۔ محبوب مکرم مکہ مکرمہ جب فتح ہو گیا تو فرمایا تھا تم یوں کہو وقل جاء الحق وزهق الباطل، تم یوں کہو کہ پروردگار عالم جل وعلا تیرا احسان ہے کہ وقل جاء الحق، کہہ دو کہ حق آ گیا، وزهق الباطل، اور باطل جاتا رہا، ذلیل ہو گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ختم ہونے والا ہے، ذلیل ہونے والا ہے۔ مسلمانان عالم کے لیے بالعموم اور مسلمانان پاکستان کے لیے 7 ستمبر 1974 کا دن ایک تاریخ ساز دن ہے جس کو تقریباً 50 برس ہونے کو ہیں۔ میں نے تقریباً کا جملہ اس لیے کہا کہ اگر ہم قمری مہینوں کا حساب لگائیں گے پھر 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، قمری مہینوں کا اندازہ لگائیں گے تو پھر 50 سال ہو گئے کہ یہ 7 ستمبر 1974 کو فیصلہ ہوا تھا۔ تو 7 ستمبر 2024 کو شمسی اعتبار سے 50 سال پورے ہو جاتے ہیں غیر مسلموں کو، کافروں کو کافر تسلیم کیے ہوئے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ہم اہل سنت کے ہاں یہ اسی وقت سے کافر تھے جب انہوں نے دعوی نبوت کیا تھا، بلکہ مولانا عمر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت رسالہ لکھا تھا قہر الدیان علی المرتد بقادیان، رب کائنات کا غضب نازل ہوا قادیان مرتد پر، اور آپ نے یہ فتویٰ ارشاد فرمایا تھا نہ صرف قادیانی کافر ہیں بلکہ جو ان کو کافر تسلیم نہ کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور اس کا جو بنیادی سبب تھا وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ارشاد گرامی قدر ہے کہ اگر کوئی بندہ دعوی نبوت کرے، اگر کوئی بندہ دعوی نبوت کرے اور کوئی شخص اس کے پاس جائے کہ اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل پیش کر، وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ وہ کیوں کافر ہو جائے گا؟ اس لیے کافر ہو جائے گا کہ اس نے اس سے دلیل کیوں مانگی کہ اس کو یقین کامل نہیں کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اس سے چاہیے تھا کہ وہ فوراً کہہ دیتا کہ تو کافر اور مرتد ہے۔ اگر پہلے وہ کافر نہیں تھا تو اب کافر ہے، پہلے وہ کافر تھا تو اب کافر ہے، پہلے کافر نہیں تھا مسلمان تھا تو مرتد ہے۔ مرتد کافر سے بھی بدتر درجے میں ہوتا ہے، اور اگر حکومت اسلامیہ ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ ایسے شخص کو گرفتار کیا جائے، اس پر اسلام پیش کیا جائے، اگر وہ اسلام ماننے سے یعنی اقرار کرنے سے انکار کر دے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ مرتد واجب القتل ہوا کرتا ہے، کیونکہ دجال قادیان کا جو ابتدائی مذہب تھا، جو کچھ اس نے پہلے اپنی کتابوں میں لکھا، میرے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمۃ عالم کے بارے میں اس سے یہ اقرار کیا اپنی کتابوں میں، اس نے لکھا ہے کہ نبی محترم رحمۃ عالم کو آخری نبی نہ مانے
اور حضور سید عالم پر نبوت کو ختم نہ مانے اور دوبارہ پھر حضرت جبریل امین کا آنا مانے، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ خود اس نے تحریر کیا کہ جو آدمی مسلمانوں کے متفق کا کہ جس پر سارے ایمان والوں کا اتفاق ہے، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، متقدمین کا، متاخرین کا، جس پر مکمل طور پر اعتماد ہے، یقین ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے، جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے انہی الفاظ کی بنا پر مرزا قادیانی کو مرتد قرار دیا گیا کہ پہلے اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور پھر اس نے وہ افعال کیے کہ جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والے تھے۔ اور ان برے افعال میں صرف اس کا دعوی نبوت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا برا کردار اور گھناؤنا انداز بھی ہے۔ اس خبیث نے رب کائنات جل مجید سے لے کر ایک عام مسلم تک سب کی شان میں گستاخیاں کی۔ رب کائنات خالق ہے، رب کائنات خالق ہے۔ جو میں نے یہ جملہ کہا، میں رب کریم سے میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ دراصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اعلیٰ ترین ذات رب کائنات کی ہے، مخلوق میں اعلیٰ ترین ذات میرے نبی کی ہے۔ اس بدبخت نے کائنات عالم کی اعلیٰ ترین ذات میرے اللہ کی شان میں گستاخی بھی کی، ایک عام مسلمان کی شان میں بھی گستاخی کی۔ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ میرے نبی ہیں، حضور کی شان میں بھی گستاخی کی، میرے کریم آقا کے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کی، دیگر انبیاء کی شان میں گستاخی کی، میرے کریم آقا کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، ہماری ماں امہات المومنین کی شان میں گستاخی کی، اور ایسے نازیبا کلمات کہے الیاذ باللہ تعالیٰ کہ جو ایمان والا اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا۔ میں نے ایک رسالہ لکھا اس موضوع پر، دعوت انصاف و عمل۔ میں نے اس رسالے کا نام دعوت انصاف و عمل اس لیے رکھا کہ میں نے اس میں سب ایمان والوں کو یہ دعوت دی ہے کہ دجال قادیان کے ان جملوں کو تم خود پڑھو اور پڑھ کر فیصلہ کرو کہ ایسا شخص مسلمان تو کجا انسان کہلوانے کے لائق بھی ہے، ایسا خبیث ترین انسان کہ ایسا جرم، ایسا کفر بدترین کافروں میں نے بھی نہیں کیا کہ جو کفر اس بدبخت نے کیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، کسی اور کافر نے کفر کیا تو نام اپنا وہ بنا کر کہ جو اس کافروں کے ہاں رائے تھا، مثلا ہندو کہلوا کے کافر ہوا، سکھ کہلوا کے کافر ہوا، عیسائی کہلوا کے کافر ہوا، یہودی کہلوا کے کافر ہوا، ستارہ پرست مجوسی، وہ اپنے آپ کو مجوسی اور ستارہ پرست کہلوا کے کافر ہوا۔ اس سے خود کو مسلمان کہا، نہ صرف مسلمان کہا بلکہ نابکار نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہا اور کہا کہ میں مسلمان ہی نہیں، کہنے لگا میں تو محمد رسول اللہ ہوں جو دوبارہ قادیان میں آ گیا ہوں۔ اور اس نے اپنی ناپاک بیویوں کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر امہات المومنین کا نام دیا۔ اس نے اپنی عیاش و بیٹی کو سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا نام دیا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اس نے اپنے عیاش طبع مریدوں کو صدیق و فاروق و عثمان و علی کا نام دیا، گویا اس سے ہر اعتبار سے ایمان والوں کی توہین کی۔ اگر یہ دعوی نبوت نہ بھی کرتا تب بھی کافر تھا، چونکہ 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم ترین دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 6 ستمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے، 7 ستمبر کو یوم فضائیہ منایا جاتا ہے، 8 ستمبر کو یوم بحریہ منایا جاتا ہے کہ پاکستان کی آبدوزوں نے یا پاکستان کی ایک آبدوز نے بھارت کا بحری بیڑا غرق کر دیا تھا۔ سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے، بھارت کا بیڑا، بلند آواز سے، بھارت کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ پاکستان کی آبدوز نے بھارت کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ بحمدللہ اس بنا پہ 8 ستمبر کو یوم بحریہ منایا جاتا ہے، 7 ستمبر کو یوم فضائیہ منایا جاتا ہے کہ پاکستان کے شاہینوں نے دنیا کا وہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، عالم نے وہ اعلیٰ ترین کارنامہ انجام دیا تھا کہ جس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ قیامت تک آئندہ مل سکے گی۔ اس بنا پہ الحمدللہ تعالی اہل پاکستان 6 تاریخ کو 6 ستمبر کو یوم
دفاع پاکستان مناتے ہیں، 7 ستمبر کو یوم فضائیہ مناتے ہیں، اور 8 ستمبر کو یوم بحریہ مناتے ہیں، اور 7 ستمبر وہ تاریخ ہے کہ جن تاریخ کو ان بدبخت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کر لیا گیا۔ اس کا پس منظر کیا تھا، میں وہاں اس جگہ میں گفتگو وہ کروں گا تو میرا اصل موضوع سارے کا سارا رہ جائے گا۔ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں 30 میں 1، کتاب کا نام کیا ہے، ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے، 30 میں 1۔ 30 کسے کہتے ہیں، 30 کو، 30 30۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 30 دجال کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ وہ سارے جھوٹ کذاب ہوں گے، اللہ کا آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے۔ ان 30 میں سے ایک یہ بھی ہے، دجال قادیان۔ اور اس کے بعد سچی باتیں بھی کہیں، اور سچی باتیں دراصل میرے رب نے اس سے کہلوائیں تاکہ کسی کے پاس بھی عذر نہ رہے کہ وہ ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، یا ایسا نہیں تھا، ایسا تھا۔ حقیقت سب پر آیا ہے، جو اس کے چیلے ہیں اس پر بھی آیا ہے، جو دوسرے ایمان والے ہیں ان پر بھی آیا ہے۔ چونکہ یوم دفاع پاکستان کا دن، یوم فضائیہ کا دن اور یوم بحریہ کا دن، اس بنا پر میں آج اس موضوع پہ گفتگو اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ اللہ کا نبی جو معاذ اللہ تعالیٰ کہلوانے والا صرف کافر ہے، نہیں، بدترین کافر، لیکن آج میں بتاؤں گا کہ وہ پاکستان کا بھی بدترین غدار ہے۔ دجال قادیان پاکستان کا بھی کیا ہے، بدترین غدار ہے۔ یوم پاکستان منانے والوں، یوم بحریہ منانے والوں، یوم فضائیہ منانے والوں، کم از کم یہ جانو کہ پاکستان کا بدترین غدار کون ہے۔ اب جانتے ہیں کہ پاک بھارت کے ساتھ جو جنگیں ہوئی اور آج بھی جو کشیدگی پائی جاتی ہے، جو کل کلا یہ لاوا جنگ کی شکل میں ابل سکتا ہے، اس کی اصل بیس کیا ہے، اصل بنیاد کیا ہے، مسئلہ کشمیر۔ کیا بلا؟ مسئلہ کشمیر، کہ کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ، اور اب تو مکمل قبضہ ہے نا اس خبیث کا، پاکستان کے سیاستدانوں کی خباثت کی وجہ سے اب اس کا مکمل قبضہ اس پہ ہو چکا ہے۔ اسے بھارت نے غاصبانہ جو قبضہ کیا، مسلمان اس قبضہ کو چھڑانا چاہتے ہیں، اہل پاکستان قبضہ کو چھڑانا چاہتے ہیں۔ اس بنا پر یہ ساری جنگیں ہوئیں۔ 1965 کی جنگ اسی تناظر میں ہوئی۔ قادیانیوں کو جو کافر قرار دیا گیا، پہلے میں تھوڑی سی بات اس موضوع پہ کر لوں، اس کے بعد میں باقی باتیں عرض کروں گا۔ ہم نے 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کیا، غیر مسلم اقلیت قرار دیا نہ کہیے، ہماری جرأت ہے کسی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں، قرار اللہ دیتا ہے، ہم نے تسلیم کیا، مگر انہوں نے کب سے ہمیں کافر کہا۔ سنیے، میں دجال قادیان کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد اس کی 18 ہے، صفحہ اس کا 382 ہے، اور یہ بدبخت کیا کہتے ہیں کہ جو میرے مخالف تھے، اللہ نے ان کا نام عیسائی، یہودی اور مشرک رکھا ہے۔ نزول مسیح اس کتاب کا نام ہے، یعنی جب اس نے دعویٰ کیا تھا اس خباثت کا، اسی وقت اس خبیث آدمی نے یہ کہا تھا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسائی ہے، یہودی ہے اور وہ مشرک ہے، اور اس خبیث سے الزام لگا میرے اللہ پر کہ اللہ نے ان کا یہ نام رکھا ہے۔ اور اسی طرح غیر اہمیوں کو ان بدبختوں نے آئین خلافت، جس کا خبیث بیٹا محمود احمد ہے، بشیر الدین محمود احمد، اس قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا، آئینہ صداقت کتاب کا نام ہے، اس سے یہ لکھا، کل مسلمان کہلوانے والے جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی بدبخت و مسیح موعود کہتے ہیں، جو مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، جو بھی شامل ہو سارے کے سارے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کے نزدیک ایمان والے کیا ہیں۔ جو میں نے پہلے جملہ کہا تھا کہ میرے نبی سے لے کے بلکہ رب کائنات کی ذات بابرکات سے لے کے ایک مسلمان تک ان بدبختوں نے ہر کسی کی شان میں گستاخی کی۔ یہ نابکار
دجال قادیان اور اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، انہوں نے کیا فیصلہ کیا، اور یہ جو میں آپ کے سامنے جو ذکر کر رہا ہوں یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں نے اپنی اس کتاب جس کا نام کیا ہے بھلا 30 میں سے ایک، یہ دجال، میں نے اس کی حالت بیان کرتے ہوئے میں نے یہ لکھا، اس خبیث سے یہ کہا کہ کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں، یہ اس کا بیٹا خبیث بیٹا بشیر الدین محمود کہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ نہ صرف سلوک ناجائز رکھا بلکہ وہی کچھ کیا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا، یہودیوں کے ساتھ کیا، وہی سلوک اس خبیث نے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ لفظ خبیث میں کہہ رہا ہوں، اس سے مسیح موعود کہا ہے، کہتا ہے یہی سلوک مسیح موعود نے کیا۔ وہ کہتے ہیں غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کر دی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا، باقی رہ گیا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کاروبار کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، تعلقات رکھ سکتے کہ نہیں رکھ سکتے۔ پھر وہ کہتے ہیں تعلقات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دینی اور دوسرا دنیاوی، اور وہی کہتا ہے دینی کا تعلق تو یہ ہے کہ غیر احمدی اور ہمارا عبادت میں اکٹھا ہونا ناجائز ہے، ممکن نہیں کہ ہم دونوں کی عبادت ایک ہو۔ یقیناً بھی یہ کہ اس سے بات سچی کہی، اور کہتا ہے کہ دنیاوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ ناتا ہے، اور رشتے ناتے غیر احمدیوں کے ساتھ کرنے ہمارے نزدیک حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ گویا اس بدبخت نے یہ کہا الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، ہمارے نزدیک غیر مسلم ہے، ان کی نمازیں جدا، ہماری نمازیں جدا۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی ان بدبختوں کو مسلمان سمجھے گا وہ اپنے آپ کو پھر کافر سمجھے، اگر وہ مسلمان کہلواتا ہے وہ کافر سمجھے اپنے آپ کو، وگرنہ ان کو مسلمان کہنے والا ہی کافر ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور یہ کہتا ہے مرزا محمود انوار خلافت نامی کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر، ہمارا فرض ہے کہ غیر آدمیوں کو مسلمان نہ سمجھیں، غیر احمدیوں کو کافر سمجھیں، ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں، اور نبی کا انکار کرنے والا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ بلکہ اس نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک ایسے شخص نے کہ جو مرزائی تھا، اس نے شدید مجبوریوں کا اظہار کیا کہ میرے رشتہ دار مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی غیر احمدیوں کو دے دوں، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ کیا میں اپنی بیٹی غیر احمدیوں کو دوں۔ انہوں نے اس خبیث سے انکار کر دیا، خبردار تو اپنی بیٹی کو غیر احمدیوں کو نہیں دے سکتا، لیکن اس نے مجبور ہو کر رشتے کی وجہ سے اپنی بیٹی غیر احمدیوں کو دے دی، یعنی مسلمانوں کو دے دی، تو اس سے اسے اپنی جماعت سے نکال دیا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دیا، وہ 4 سال تک مسلسل اس سے معافی مانگتا رہا، مگر اس نے اس کو معافی نہیں دی، اس کو مرتد قرار دے دیا۔ کتنا بڑا خبیث تھا۔ اس کی مزید خباثت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اس کا ایک بیٹا تھا فضل احمد، وہ اس کو نبی نہیں مانتا تھا، اس کا بڑا فرما بردار تھا۔ یہ میں نے پوری عبارات اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں، میں پوری عبارت پڑھوں گا نا تو وقت زیادہ صرف ہو جائے گا، میری اصل بات رہ جائے گی، اس لیے میں پوری عبارت نہیں پڑھوں گا، میں اس کا خلاصہ بیان کروں گا۔ یہ خود بیان کرتا ہے کہ میرا وہ بیٹا بڑا ہی فرما بردار تھا، اتنا وفاشار تھا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا، مجھ پر بے ہوشی ایسی کیفیت طاری ہو گئی، جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا بیٹا، وہ بیٹا فضل احمد، میرا بیٹا میرے قریب کھڑا مسلسل رو رہا ہے۔ باقی بیٹے اتنے فرما بردار نہیں تھے جتنا وہ بیٹا فرما بردار تھا، باوجود یہ کہ وہ اس خبیث کو نبی نہیں مانتا تھا لیکن اس کی مخالفت نہیں کرتا تھا، اس کے باپ ہونے کے ناطے سے کہ یہ اس کا باپ تھا، حد سے زیادہ تعظیم و توقیر اس کی کرتا تھا۔ اس نے محمدی بیگم نامی خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے محمدی بیگم کے جو والدین تھے انہوں نے اس خبیث کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دینا مناسب
نہ سمجھا، اس کی رشتہ دار لڑکی اس فضل احمد کے ہاں تھی، اسے حکم دیا اس کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ محمدی بیگم کے چچا کی بیٹی اس کے ہاں تھی، اسے اپنے بیٹے فضل احمد کو کہا طلاق دے دے، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے باپ کا کہنا مانا، فوراً طلاق دے دی۔ اپنے باپ کا نہایت ہی وفادار فرما بردار تھا، یہ مر گیا، بیٹا مر گیا جو اس کو اللہ کا نبی نہیں مانتا تھا، ایمان والا تھا، بے ایمان نہیں تھا، اس کافر کو نبی نہیں مانتا تھا، بیٹا مر گیا، یہ بدبخت اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا۔ کہتا تھا اگرچہ میرا کتنا بھی فرما بردار وفادار تھا مگر وہ غیر مسلم تھا، غیر مسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہی سبب تھا کہ دجال قادیان کے ایک بڑے چیلے ظفر اللہ خان نے، جو پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ اس وقت اس کی ریمارکس تھی کہ مجھے کسی مسلمان ملک کا غیر مسلم کافر وزیر خارجہ مان لو یا کسی غیر مسلم ملک کا مسلمان وزیر خارجہ مان لو۔ اس خبیث نے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں تو کافر یہ جانتا تھا، فرنگی یہ جانتا تھا، برطانوی گماشتے اچھی طرح جانتے تھے کہ اب انہوں نے بہرحال مسلمانوں کو آزادی دینا ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی دیرینہ خباثت سے کام لیا کہ اپنے ایک نمائندے کو، جس کو انہوں نے سر کا لقب دے رکھا تھا، ظفر اللہ خان، سر کا خطاب دیا ہوا تھا، اس کو مسلم لیگ میں شامل کر دیا اور اس کی اتنی زیادہ پذیرائی کروائی جس طرح آج بھی میڈیا نے جس کو اچھالنا چاہا، وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو اتنا اچھال دیتے ہیں، جو چیز نہ بکتی ہو میڈیا پر اشتہار آ جائیں، وہ کیسی بھی ہو بک جاتی ہے۔ ایسے ہی انہوں نے کیا، اس ظفریہ کو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا قریبی بنا دیا اور مسلم لیگ کا سیکرٹری جنرل بنوا دیا، اور یہ چاہتے تھے کہ کلیدی اسامیوں پر ان کے نمائندے موجود ہوں۔ یہ ظفر اللہ خان پاکستان مسلم لیگ کا سیکرٹری جنرل بن گیا، گویا حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر تھے اور یہ اس کا سیکرٹری جنرل بن گیا۔ اور جب پاکستان بننا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے اس کے وہ ایک ریڈ کلف ایک کمیشن بنا تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ وہ علاقے، وہ ریاستیں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں مسلمان وہ پاکستان میں شامل کر دیے جائیں گے، جہاں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے وہ بھارت میں شامل رہیں گے۔ اسی بنا پر مشرقی پاکستان میں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی وہ حصہ پاکستان کو دے دیا گیا، اور یہ حصہ جہاں مغربی پاکستان ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی یہ بھی مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ اس کے مطابق پاکستان میں جو علاقے شامل ہونے تھے ان میں ضلع فیروز پور کی تحصیلیں، ضلع گرداسپور کا سارا ضلع اس میں شامل ہونا تھا۔ ضلع فیروز پور کی تحصیلوں میں شکرگڑھ پاکستان میں شامل ہے، باقی تحصیلیں پاکستان میں شامل نہیں ہیں۔ ضلع گرداسپور سارے کا سارا پاکستان میں شامل ہونا تھا، یہاں مسلم آبادی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، اس نے جو محضر نامہ پیش کیا اس میں یہ تھا کہ ضلع گرداسپور اور فیروز پور کا علاقہ سوائے شکرگڑھ کے اس میں احمدیوں کی کثرت ہے، اور احمدی کانگریس سے اور مسلم لیگ سے ایک الگ تشخص رکھتے ہیں۔ اس نے جو محضر نامہ پیش کیا تھا ان کے سامنے وہ یہ تھا کہ قادیانی کانگریس اور مسلم لیگ سے اپنا الگ تشخص رکھتے ہیں، اور ان کا جو دستور ہے، جو ان کا آئین ہے، جو ان کا اپنا جو پروگرام ہے یہ کانگریس اور مسلمانوں سے جدا گانا ہے، اس لیے اس علاقے کو پاکستان میں شامل نہ کیا جائے اور ہمارا ایک الگ ایک ویٹنگ سٹی کرا دے دیا جائے، ہمیں یہاں آبادی دے دی جائے۔ خبیث مکار انگریز کہ جس نے اس کو پروان چڑھایا تھا یہ خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، میں نے اس کا حوالہ جانتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔
یعنی مجھے انگریز نے خود پودا لگایا ہے، میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ انگریزوں نے اس خبیث کی اس گزارش پر، اس درخواست پر ضلع گرداسپور کا سارا علاقہ، فیروز پور کی ایک تحصیل شکر گڑھ کے سوا باقی ساری تحصیلیں بھارت کے حوالے کر دیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ کشمیر پر اس خبیث کا ظالمانہ پنجہ، اس کا دباؤ مکمل طور پر ہو گیا۔ اگر پاکستان میں فیروز پور کی تحصیلیں شامل ہو جاتی، ضلع گرداسپور شامل ہو جاتا، تو کشمیر بھارت سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا، علیحدہ ہو جاتا، اور یوں ایک جغرافیائی انداز میں کشمیر بھارت کا کبھی بھی حصہ نہ بن سکتا، کیونکہ درمیان میں پاکستان کا حصہ ہوتا۔ لیکن اس خبیث سے خباثت کی، بلکہ بعد میں بھی جب ان کو چودھری نور محمد صاحب جو پاکستان کے تعلقات عامہ کے اس وقت ڈائریکٹر تھے، وہ کہتے کہ جب اس سے یہ جملے کہے گئے تھے، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے پاکستان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا، یہ تحصیلیں بھارت کو دے دی جو پاکستان کو ملنا چاہیے تھی اصول کے مطابق۔ تو اس سے کہا کہ جو ٹھیک ہے، میں وکیل ہوں، جو میں چاہوں گا سو کروں گا، میرا کام محضرنامہ پیش کرنا ہے۔ سو میں نے محضرنامہ پیش کر دیا، جو کچھ ہو سکا وہ انہوں نے کیا۔ گویا پاکستان کی ابتدا سے ہی یہ پاکستان کے خلاف ہیں، اور ان کا اصل مشن کیا ہے؟ یہ ان کی کتابوں میں نے اس پہ زیادہ حوالے دیے ہیں، اپنی کتاب 30 میں ایک، اگر آپ نے ڈیٹیل پڑھنی ہو یہ کتاب انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور پروردگار عالم نے چاہا، یہ کتاب چھپ کر منظر عام پر آ جائے گی۔ میں نے وہ لمبی پوری عبارتیں ان کی کتابوں سے نقل کی ہیں، ان کے اخبارات سے نقل کی ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، میں نے ان کی کتابیں، ان کے اخبارات حاصل کیے، اور میرے پاس اب بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ جو کو اصل کتاب دیکھنا چاہے، میرے پاس ان کے فوٹو شیٹس موجود ہیں اصل کتابوں کے، بحمدللہ تعالیٰ میں دکھا سکتا ہوں۔ الفضل 17 مئی 1947 کو پاکستان کا بنا جی 14 اگست 1947، یہ بات میں کر رہا ہوں 17 مئی کی 17 مئی کو 1947 کو قادیانی جریدہ الفضل میں مرزا بشیر الدین کا یہ بیان سرخیوں کے ساتھ شائع ہوا تھا کہ میں قبل ازیں بتا چکا ہوں، اللہ تعالی کی مشیت یہی ہے کہ ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے، اور قوموں میں منافرت کی وجہ سے عادی طور پر اگر الگ الگ کرنا بھی پڑے تو اور بات ہے، ہم ہندوستان کی تقسیم کے خلاف ہیں، اور ہم صرف اس لیے رضامند ہو رہے ہیں تاکہ مجبور ہیں پھر ہم کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ متحد ہو جائے، یعنی اکھنڈ بھارت بن جائے، پاکستان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے سے ان کے یہ پروگرام ہے، پاکستان بننے سے پہلے ان کا یہی خیال تھا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ پاکستان کی کلیدی اسامیوں پر فائز ہے، اور جب پاکستان میں ان بدبختوں کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کیا گیا، نشتر کالج کے طلباء پر انہوں نے جو حملہ کیا تھا، وہ جو تفصیلات ہیں میں وہ نہیں اس تفصیلات میں جاؤں گا۔ ظفر چودھری اس وقت پاکستان کا چیف ایئر مارشل تھا، اور وہ یہ قادیانی تھا، اس ظفر اللہ چودھری کا بہت قریبی رشتہ دار قادیانی تھا، اور اس وقت انہوں نے بیان دیا تھا ان قریب ہماری حکومت پاکستان پہ قائم ہو جائے گی، لیکن بر وقت اس وقت حکومت نے ایک اقدام کر کے اس کو سبکدوش کر دیا تھا۔ اس نے اپنی پورے ایک اسکواڈرن کے ساتھ ربوہ کے سالانہ جلسے پر طیاروں سے سلامی دی تھی، اور ان کو پروٹوکول دیا تھا اہل ربوہ کو۔ اور یہ پاکستان کے آج بھی کلیدی اسامیوں پر جو قائم ہیں، حقیقت میں اگر آپ حقیقت بھی نگاہوں سے دیکھیں گے تو یہ کافروں کی وجہ سے سب کچھ ہے، کافر ان کو کلیدی اسامیاں دلا رہے ہیں، اور یہ بدترین قسم کے جاسوس ہیں، منافق ہیں، جاسوس ہیں۔ میں آپ کے سامنے روزنامہ آغاز کے کراچی 25 فروری
1987 کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے میں لفظاً بلفظاً پڑھ کے سناتا ہوں، اگرچہ وقت تو کم ہے لیکن میں لفظاً بلفظاً یوں اس لیے پڑھوں گا تاکہ آپ کو اس حقیقت سے واقفیت ہو جائے۔ لکھا تھا روزنامہ آغاز کراچی کی 1987 کی 25 فرض کی اشاعت میں واشنگٹن پوسٹ کی ایک اشاعت میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ کے اعلیٰ عہدے پر فائز بعض لوگوں نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو امریکہ میں بھی اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ وہ 1985 میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جیفر لارڈ مقدمہ سے اچھی طرح واقف ایک شخصیت کے حوالے سے بتایا کہ جیفر لارڈ اسرائیل کو پاکستان کی تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے والا تھا۔ وہ پاکستان کی تمام تفصیلات سے، جو بھی پاکستان کے پوشیدہ راز تھے ان سے وہ اسرائیل کو آگاہ کرتا تھا، اور اسلام آباد کے قریب ایٹمی تنصیبات کی مصنوعی سیاروں کے ذریعے لی گئی تصاویر اس سے اسرائیل کو فراہم کی ہیں۔ اور اطلاعات کے مطابق جیفر لارڈ نے اسرائیل کو جو معلومات فراہم کی ہیں ان میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام، پاکستان کو ملنے والی امریکی امداد کی تفصیلات کے علاوہ تیونس میں PLO کے مرکزی دفتر اور تمام وہاں کے انتظامات کے بارے میں بھی اسرائیل کو بتایا۔ انہی معلومات کی بنا پر اسرائیل نے 1 اکتوبر 1985 کو تیونس میں PLO کے صدر دفتر کو حملہ کر کے تباہ کر دیا تھا کہ یہ ساری تفصیلات اس شخص نے بتائی تھی کہ جو قادیانی ہے، اور اس نے پاکستان کے ایٹمی راز اسرائیل کو بتائے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے بحمد اللہ تعالیٰ عموم ملکت عزیز پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ یہی سبب ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا سوائے اسرائیل کے یہ دنیا کے سب ممالک کے لیے یہ کارآمد ایوارڈ ہے۔ کسی بھی ملک میں آپ جانا چاہیں تو پاکستان کا پاسپورٹ وہاں کارآمد ہے، لیکن اسرائیل میں آپ نہیں جا سکتے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کیا ہی نہیں۔ آپ کے لیے شاید یہ بات حیران کن ہوگی کہ مرزائی باقاعدہ طور پر اسرائیل کی فوج میں شامل ہیں، اور وہاں ان کو جانے کی اسرائیل نے کھلم کھلا اجازت دی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، میں اس پر مزید مہر تصدیق جو ثبت ہوتی ہے میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں، اور یہ کتاب کا نام ہے قادیانیت کا سیاسی تجزیہ، اس کا صفحہ نمبر 35 ہے۔ مختلف اخبارات اور رسائل کے حوالے سے اس کتاب کے اندر درجہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اقتدار کے آخری ایام میں قادیانیوں کے سیاسی عزائم اور ملک دشمن عناصر میں جو ان کے خفیہ تعلقات تھے ان کے بعض گوشوں سے انہوں نے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ جب میں برسر اقتدار آیا اور میں سربراہ مملکت کی حیثیت سے پہلی مرتبہ امریکہ گیا تو امریکی صدر نے مجھے ہدایت کی تھی کہ پاکستان میں قادیانی جماعت ہمارا ٹولہ ہے، ہماری جماعت ہے، ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں گے، ان پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے۔ اور اسی طرح جب دوبارہ وہ سرکاری دورے پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہتے ہیں میں دوبارہ جب گیا تب بھی مجھے یہی بات دہرائی گئی کہ خبردار قادیانیوں پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، اور یہ بات میرے پاس ایک امانت تھی۔ ریکارڈ میں لانے کے لیے میں نے اصل بات کا پہلی مرتبہ انکشاف کر رہا ہوں۔ یہ بات بھی آپ نے شاید کئی مرتبہ سنی ہوگی، ریکارڈ پر ہے۔ بھٹو جانتا تھا، اسے علم تھا کہ قادیانیوں کے ساتھ امریکہ، برٹش یعنی برطانیہ اور یہودی کتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں، قادیانیوں کے ساتھ کتنے بڑے ان کے سرپرست ہیں، اور ان کے ساتھ
کوئی بھی ایسی چیز پیش کرنے والے کے خلاف کس قدر شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ اسی بنا پہ یہ بات ریکارڈ پر ہے، آن دی ریکارڈ ہے کہ بھٹو صاحب نے جب دستخط کیے تھے 1974 میں، اس نے کہا تھا میں اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر دستخط کر رہا ہوں، کیا مجھے رہنے نہیں دیا جائے گا، مجھے قتل کروا دیا جائے گا، کیونکہ میں قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت ہونے کے فیصلے پر میں دستخط کر رہا ہوں، مجھے یہ ختم کروا دیا جائے گا۔ ان بدبخت قادیانیوں نے پاکستان کے خلاف جو رشوت دوانیاں کی، جو کچھ ان کے لیے کیا، پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت کے ساتھ اس خبیث نے پاکستان کو شدید ترین نقصان پہنچایا، اور جہاں کہیں بھی گیا کشمیر کا جو مقدمہ اس نے لیکسس عدالت میں پیش کیا تھا، اس وقت بھی چودھری نور احمد کہتے ہیں تعلقات عامہ والے کہ میں نے کہا تھا تم نے کس انداز سے مقدمہ پیش کیا، کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ مقدمہ پاکستان جیتے، جس انداز سے تم پیش کر رہے ہو کبھی بھی یہ پاکستان اس چیز کو کبھی بھی جیت نہیں سکتا جس طرح تم مقدمہ پیش کرتے ہو، بلکہ وہ تحریر کرتے ہیں، وہ تاریخ ہفتہ روزہ لولاک 1987 میں 19 جون کو یہ ساری کی ساری رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ بتایا گیا تھا، بلکہ حکومت پاکستان کو بتایا گیا تھا کہ یہ وزیر خارجہ جب تک ہوگا پاکستان کبھی بھی کشمیر کا 1 انچ حصہ بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ بشیر الدین محمود کا یہ کہنا زیادہ مانتا ہے، پاکستان کی حکومت کا کہنا نہیں مانتا۔ علل اعلان اس کے تعلقات پوشیدہ نہیں، علل اعلان ہندوؤں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، انگریزوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، یہ ان کا کہنا زیادہ مانتا ہے، حکومت پاکستان کی نمائندگی صحیح نہیں کرتا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی وفات سے کچھ عرصہ قبل اس بات کی اطلاع دی گئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا جو آن دی ریکارڈ ہے کہ میں اس کا کوئی نہ کوئی انتظام کروں گا، میں مناسب موقع خیال کرتا ہوں کہ جب اس کو میں تبدیل کروں، اس کو تو تبدیل نہ کیا جا سکا۔ البتہ پھر کیا ہوا، حضرت قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے چلے گئے۔ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس خبیث کے بارے میں قائد اعظم نے راجہ صاحب محمود آباد کی کراچی میں آمد کے موقع پر ان کو آگاہ کیا تھا کہ قادیانی وزیر خارجہ اس کی وفاداریاں مشکوک ہیں، یعنی یہ انہوں نے فرمایا تھا قائد اعظم نے، اور فرمایا تھا میں اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہوں اور میں عملی قدم اٹھانے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے جس کتاب سے حوالہ نقل کیا وہ ہے ہفتہ روزہ ختم نبوت کراچی، صفحہ نمبر 4 اور 6، 12 فروری 1987۔ اس میں یہ مجھے پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ درج ہے۔ اس ایشو میں یہ قسمت کہیے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اس سے پہلے کہ کوئی عملی قدم اٹھاتے وہ ہم سے بچھڑ گئے، اور آپ شاید یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ دریائے چناب کے کنارے وہ جگہ کہ جس کا پرانا نام موضع ڈگیاں تھا، اب اس کو ربوہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ربوہ کہتے ہیں اونچی زمین، بلند سطح زمین، یہ دریا کے قریب قدر بلند سطح زمین، اس کا نام ربوہ رکھا گیا۔ جس کا موجود نام ربوہ ہے، اس کا رقبہ 1033 ایکڑ 7 کنال 8 مرلہ پر مشتمل ہے، اور قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے 3 دن بعد اس کا افتتاح کر دیا گیا تھا، اور باقاعدہ طور پر یہ ربوہ کی سرزمین جو رجسٹریشن ہوئی، یہ میں نے لکھا ہے کہ قارئین کرام نہ جانیے، جانے والے حضرات کو جان کر ورثہ حیرت میں گم ہو جائیں گے کہ دریائے چناب کے کنارے نہایت ہی زرخیز اور پہاڑیوں کے درمیان گری ہوئی جگہ موجود ڈگیاں کی قیمت کیا ہوگی۔ ڈگیاں کا موجودہ نام ربوہ ہے، اس کا رقبہ 1033 ایکڑ 7 کنال 8 مرلے پر مشتمل ہے۔ قادیانیوں کی وفاداریوں کا حساب چکانے کے لیے انگریز گورنر سر فرانسس موڈی نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے جماعت احمدیہ کو 1 آنا فی مرلہ کے اعتبار سے الاٹ کیا تھا۔ کیا قیمت لی تھی بتائیے بھلا؟ 1 آنا
فی مرلہ، اس زمانہ میں روپے کے آنے ہوتے تھے، 64 پیسے کا روپے ہوتا تھا اور 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، 1 روپے کے 16 مرلے، 1 آنا فی مرلہ کے حساب سے جماعت احمدیہ کو یہ انگریزوں نے الاٹ کیا تھا۔ اس وقت تک ان کا اقتدار تھا، سلسلہ چلتا تھا۔ حضرت قادی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات کے 3 دن بعد ہی ربوہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس کی اراضی کا باقاعدہ انتقال انجمن احمدیہ کے نام سن 1949 کو ہوا تھا، لیکن بنیاد اسی وقت رکھ دی گئی تھی۔ ادھر قائد اعظم کا وفات کا 3واں دن تھا، ادھر ربوہ کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ بانی پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ان خبثاء کا کتنا ہاتھ ہے، اور پھر ان کے جو بڑے تھے بالخصوص مرزا بشیر الدین محمود، جس خبیث انسان کا نام ہے، اس نے احمدیوں کو، ان احمدیوں نہیں بلکہ مرزائیوں کو، احمدیہ نہیں کہنا چاہیے، ان کو مرزائی ہی کہنا چاہیے، ان قادیانیوں کو، مرزائیوں کو حکم دیا تھا کہ بلوچستان کو اپنا صوبہ بناؤ، بلوچستان پر محنت کرو، چند لاکھ کی آبادی ہے، اگر تم دن رات محنت کرو گے تو پھر تم بڑی جلدی بلوچستان کے صوبے کو ایک احمدی صوبہ بنا لو گے۔ اس سے احمدی صوبہ کہتے ہیں، اس لیے میں نے احمدی کہا ہے، مگر نہ مرزائی، تم اس کو احمدی صوبہ بنا لو گے۔ اور ان کا پھر یہ انداز یہی تھا، یعنی جو پروگرام تھا صرف یہ نہیں تھا کہ اس صوبے کو احمدی صوبہ یعنی مرزائی صوبہ بنایا جائے، بلکہ ان کا پروگرام تھا پورے پاکستان پر نہیں، بلکہ وہ کہتے تھے، ان کا خبیث کا نے خود جو خطبہ دیا تھا وہاں، جس کو وہ اخبار الفضل قادیان 13 جولائی 1935 میں، پاکستان بننے سے ایک عرصہ قبل 1935 میں، جو اس کے خبیث نے، جو خبیث قادیانی نے، اس کے بیٹے نے مرزا محمود نے، جو وہاں اس وقت اعلان کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم برٹش کی طور پر پوری دنیا پر ہم اپنا سکہ جمائیں گے اور ہماری حکومت پوری دنیا پر ہوگی، اپنے آپ کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے تیار کر لیا جائے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور اس شخص نے ایمان والوں کے ساتھ جو نازیبہ سلوک کیے وہ محتاج بیان نہیں ہیں۔ میں نے یہ جملے کیوں کہہ دیے؟ ایمان والوں کے ساتھ جو نازیبہ سلوک کیے، اس خبیث کے آباء و اجداد مرزا غلام قادر وغیرہ نے برٹش کے برطانیہ کے ساتھ اظہار وفا کیا، اور میں نے وہ مراسلات، چٹھیات جو اس خبیث کو، مرزا قادیانیوں کو انگریزوں نے لکھی تھیں، اور مرزا قادیانی نے انگریزوں کو لکھی اور انگریزوں نے ان کو لکھی، اور اس نے یہ اپنی کتابوں میں شائع کی ہیں۔ میں نے کوئی چوری چھپے کہیں سے نہیں لی، اس کی کتابوں میں ہیں کہ انہوں نے مجھے کیا لکھا، میں نے کیا لکھا، میں نے وہ چٹھیاں بھی نقل کی ہیں۔ میں اس عبارت کا صرف اور صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے یہ باور کرواتے ہوئے کہ میرے باپ دادا 50 برس سے تمہاری غلامی کا بھرم پڑتے ہیں، اور آپ نے لیے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرما دیجئے، وہ اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص مقام عطا فرمائے، اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ اگلا جملہ قابل غور ہے، اس سے خط لکھا تھا برٹش حکومت برطانیہ کو، برٹش گورنمنٹ کو، کہ اپنے حکام کو کہہ دو وہ ہمارا خاص خیال رکھیں، کیونکہ ہمارے خاندان نے یہ جملہ اس سے لکھا ہے، میں نے نقل کیا ہے۔ اس کی کتاب مجموعہ اشتہارات جلد سوم ہے، صفحہ 21 ہے، مرزا قادیانی کی یہ کتاب ہے، میرے پاس فوٹو شیٹ موجود ہے۔ اصل کتابیں ان دونوں نہیں ملتی تھیں۔ جب میں نے اپنی کتاب، پہلی کتاب لکھی تھی وہ دعوت انصاف و عمل، اس وقت اصل کتاب نہیں، مولانا محمد دین چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گوبند پورہ میں ہوتے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے پاس سنا مرزا قادیانی کی کتابیں ہیں، انہوں نے فرمایا تھا ساری کتابیں شاہ جی لے جو، میں نے آپ کو ہبہ کر دی، ہدیہ دے دی۔
تو میں نے ان کتابوں کی فوٹو اسٹیٹ کروا کے اپنے پاس رکھ لی، اصل کتب ان کو واپس کر دی تھی، وہ میرے پاس فوٹو اسٹیٹ بھی موجود ہیں، اس کے اندر ہی کے ساتھ پڑھیں گے۔ سنیے مرزا قادیانی کے یہ جملے: ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے میں بھی فرق نہیں کیا۔ اللہ کی راہ میں نہیں، نبی کی راہ میں نہیں۔ جہاد ان کے ہاں حرام ہے، یہ جہاد کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن سرکار انگریزی کی راہ میں، ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے میں فرق نہیں کیا۔ مجموعہ اشتہارات ہیں، جلد 100 میں صفحہ 21 ہے مرزا قادیانی نے۔ میں آپ کو یہ عرض کر دوں، اس سے یہ لکھا ہے، اور انہوں نے جواباً بھی اس کو یہ تسلیم کیا کہ کیا کچھ ہوا تھا، مراسل جو لکھے گئے تھے، کہا گیا تھا، اس سے لکھا تھا کہ میرے آبا و اجداد نے یہ دیکھیے، اور انہوں نے اس کا جواب بھی دیا تھا۔ 50 گھوڑے بمے قادیانی دجالوں کے سواروں کے حکومت برطانیہ کو دیے تھے، کب؟ 1857 کی جنگ آزادی میں۔ اس خبیث سے یہ لکھا ہے 1857 کے غدر میں، یعنی غداری کے زمانہ میں فتنہ کو دبانے کے لیے ہم نے آپ کے ساتھ جو تعاون کیا، اس زمانہ میں ایک گھوڑے کو ایک آلہ جنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ 50 گھوڑے اور بہت سارے اپنے غلام، جن میں 50 یہ سوار تھے، حکومت برطانیہ کو پیش کیے۔ اور اب شاید سن کر حیران ہوں گے، حکومت برطانیہ نے ان کو کیا دیا تھا؟ 200 روپیہ۔ اس کی سے خباثت کا جو انہوں نے صلہ دیا وہ 200 روپیہ، نہ دین نہ دنیا، دونوں برباد۔ 1857 کی جنگ آزادی، جس کے لیے اس نے یہ کہا کہ وہ غدر کا زمانہ تھا، پرفتن زمانہ تھا، اور مسلمانوں کا معادلہ زور کچلنے کے لیے اور بغاوت کو کچلنے کے لیے ہم نے آپ کے ساتھ تعاون کیا۔ میں تھوڑا سا پس منظر بیان کرنے کے بعد میں پھر بتاؤں گا کہ وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا، اس 1857 کی جنگ آزادی کیا تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند پر فرنگی نے مکرانہ چال کے ساتھ قبضہ کر لیا تھا، اور جب جنگ عظیم میں کارتوس چلانے تھے فوجوں نے، تو اس فرنگی کی فوج میں مسلمان بھی بھرتی تھے اور ہندو بھی بھرتی تھے، کیونکہ فرنگی کی شروع سے یہ عادت رہی ہے کہ یہ اپنے ملک کی جو مصنوعات ہوتی ہیں اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان یہ برصغیر پاک و ہند کا یہاں جو بننے والا اسلحہ تھا وہ استعمال نہیں کرتے تھے، اصل انگلستان سے منگوایا جاتا تھا، انگلینڈ سے منگوایا جاتا تھا، اور اسلحہ بحری جہازوں کے ذریعے آتا تھا۔ تو جو کہ پانی کی نمی بحری جہاز پہ ہوتی ہے، اس لیے کارتوس میں کچھ نمی آ جاتی تھی اور وہ کام نہیں کرتے تھے جو کام کرنا چاہیے۔ کارتوسوں کو چربی میں ڈبو کر بھیجا جاتا تھا تاکہ نمی اس پر اثر نہ کرے، اور اس زمانہ میں جو کارتوس چلانا پڑتا تھا، رائفل میں کارتوس کو ڈالنے کے لیے اس کی بیک سائڈ کی ٹوپی کو دانتوں سے جدا کرنا پڑتا تھا، اور اس زمانے میں مشہور ہو گیا کہ یہ چربی گائے کی ہے یا سور کی چربی ہے۔ چنانچہ مسلمان سپاہیوں نے اور ہندو سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ ہندو کے ہاں گائے ایک بہت متبرک جانور ہے، ان کو رب کہتے ہیں، اپنا الہ مانتے ہیں۔ مسلمان خنزیر سے شدید نفرت کرتے ہیں، اس بنا پر دونوں نے ان کارتوسوں کے استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ ان پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا، بعض کا کورٹ مارشل کیا گیا، بعض کو فارغ کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے خلاف اور ہندوؤں کے خلاف انہوں نے پھر یہ اعلان جنگ کر دیے۔ ایک اعتبار سے بہت جلد ہندو اور سکھ ان کے ساتھ مل گئے، اور سارے کا سارا پھر نزلہ مسلمانوں پر گرا۔ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا، الکفر ملت واحدہ، یاد رکھو کافر ہمیشہ ایک ملت ہے، کبھی بھی کافر ایمان والوں کے حامی نہیں ہو سکتے کافروں کے مقابلہ میں۔ آپ کے علم میں ہے آج بھی بھارت اور اسرائیل ایک ہیں، حالانکہ بھارت دوسرے مشرک ہیں اور اسرائیلی یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب کہلواتے ہیں، وہ بت پرست ہیں یہ بھی مشرک، لیکن کم از کم یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلواتے ہیں،
لیکن مسلمانوں کے خلاف اسی طرح یہ اکٹھے ہیں جس طرح مکہ مکرمہ کے مشرکین اور مدینہ طیبہ کے یہودی جو خیبر میں چلے گئے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ وغیرہ، وہ اور مشرکین جس طرح اکٹھے ہو کے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف تھے، اسی طرح آج بھی انڈیا اور اسرائیل دونوں ایمان والوں کے خلاف ہیں۔ پر میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا، یعنی معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایمان والوں کے خلاف کتنا کچھ کیا۔ انہوں نے 1857 کی اس جنگی آزادی میں مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا۔ ہندو راجاؤں نے علیہ باللہ تعالیٰ، میں تفصیل میں جاؤں گا، وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کی تفصیل ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کتاب شائع ہو جائے گی 30 میں 1، اس کا مطالعہ کریں، پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ مسلمانوں کی لاشیں درختوں پر، بجلی کے پولوں پر، بلکہ دہلی کے گلی کوچوں بازار میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر مسلمانوں کی لاش نہیں لٹکی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے علماء کو گرفتار کر کے رسیوں میں باندھ کر بوریوں میں ڈال دیا گیا اور ان بوریوں کو توپ کے آگے رکھ کر گولہ چلا دیتے تھے اور مسلمان علماء کے پڑ چڑھ جاتے تھے۔ مسلمان بیٹیوں کی، مسلمان بہنوں کی معاذ اللہ تعالیٰ بری طرح عزت برباد کی۔ میں جملے کہتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہوں، میں وہ نہیں کہہ سکتا جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر اور اس کے خاندان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، وہ آسمارا حق بوت گر خون ببارت بر زمین، آسمان کو حق ہے کہ زمین پر خون کی بارش کرے۔ جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، ان کی ان خباثوں کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک جن کو شیر بنگال کہا جاتا ہے، مولانا فضل حق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فتوی جہاد مرتب کیا تھا اور علماء سے اس پر وہ دستخط لے کر اس کو شائع کر دیا، جس کے نتیجہ میں انہوں نے علماء کو گرفتار کر لیا، کچھ کو شہید کر دیا، کچھ کو توپ کے گولوں کے ساتھ باندھ کر اڑا دیا، اور بعض کو اللہ باللہ تعالیٰ آپ سن کر حیران ہوں گے، خنزیر کو قتل کر کے اس کا چمڑا اتار کر علماء کو خنزیر کے چمڑے میں سی کر دیکھتے ہوئے آگ کے کوئلوں میں ڈال دیا گیا یا ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ اس انداز سے مسلمانوں پر ظلم کیا گیا اور قادیانی ان کے مکمل طور پر حمایتی تھے اور جاسوسی کرتے تھے، فلاں مسلمان عالم فلاں جگہ موجود ہے، فلاں جگہ موجود ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جزیرہ انڈمان، جس کو کالا پانی کہتے تھے، وہاں قید کر دیا گیا۔ یہ تنہا قید نہیں تھے، بہت سارے مسلمان وہاں قید تھے، جید قسم کے علماء وہاں قید تھے، آسمانی رشد و ہدایت کے جید ستارے علماء اکرام، جن کو رب کائنات جل وعلا نے علم دین کی وافر مقدار میں دولت عطا فرمائی تھی، ان کو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ اس قدر لفظ ذلیل کہتے تو مجھے حیا محسوس ہوتا ہے کہ علماء کے لیے میں استعمال کو لفظ ذلیل انگریز ہے، فرنگی ہے، علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، مگر خباثان ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر حکم دیتے تھے۔ جزیرے کے 2 حصے تھے، ایک حصہ تھا جس پر سخت دھوپ تھی اور وہاں کانٹے دار بڑے بڑے درخت اگے ہوئے تھے، حکم دیتے تھے ان کانٹے دار درختوں کو کاٹو، اور دوسرا حصہ ایسا تھا جو کیچڑ تھا، دلدل تھا، اور وہاں جو جنگلی درخت اگے ہوئے تھے اتنی کثرت کے ساتھ تھے گویا سورج کبھی کبھی وہاں دکھائی دیتا تھا، اور وہاں لمبے لمبے کانٹوں کے ساتھ ساتھ جو حشرات الارض ہیں، جو ان نمی والی جگہوں پر پائے جانے والے کیڑے مکوڑے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو وہاں قید تھے ان کے جسم پر بڑے بڑے آبلے بن گئے، صبور پھوڑے بن گئے، ان کے جسم پہ معاذ اللہ تعالیٰ کوڑ کی طرح، برس کی طرح کی حالت ہو گئی، اور ان کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ اگر کوئی ان میں سے فوت ہو جاتا، شہید ہو جاتا، میں شہید کہوں گا کیونکہ ظالموں کے قبضہ میں، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا، ایک ان کا خبیث قسم کا چوڑا اس مرنے والے کا سارا لباس اتارتا اور اس کی ٹانگ کو کھینچ کر لے جاتا
اور وہ غلیظ کیچڑ جو بدبودار کیچڑ تھا اس کیچڑ کے اندر اس کو براہ راست دفن کر دیتا۔ لباس پہنانا یعنی کفن پہنانا تو درکنار، اس کا لباس اتار کر بالکل مادرزاد برندہ کر کے کانٹوں کے اوپر کھینچتا ہوا لے جاتا۔ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی یہاں ایک جملہ لکھتے ہیں، عربی زبان میں کتاب ہے سورۃ الہندیہ، اس کا ترجمہ باغی ہندوستان کی شکل میں بازار میں بکتا ہے، جس کا جی چاہے خریدیں۔ نام میں نے کیا لیا؟ باغی ہندوستان۔ کیا ہے؟ سورۃ الہندیہ اس کا اصل نام ہے، اور اس کا ترجمہ باغی ہندوستان کے نام سے بازار میں ملتا ہے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا جی چاہے اس کی تفصیلات سے آگاہ ہونا، باغی ہندوستان کتاب کا نام ہے، بازار میں آپ ملتی ہے، آپ لے کر اس کا مطالعہ کریں۔ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی بڑے پائے کے علامہ ہے، بڑے پائے کے علامہ ہے، اور عالم دین جانتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی سزا کیا ہے۔ عالم دین کے علم میں ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا جس طرح خودکشی کرتا ہے قیامت تک کسی انداز سے اس کو سزا دی جاتی رہے گی۔ وہ لکھتے ہیں اگر خودکشی کرنا حرام نہ ہوتا، فرماتے ہیں اگر خودکشی کرنا حرام نہ ہوتا اور اگر ہماری نگاہوں کے سامنے مردوں کے ساتھ ایسا تذلیل آمیز سلوک نہ کیا جاتا تو وہاں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین خواہش خودکشی کر کے مر جانا تھا۔ یعنی اتنی شدید تکالیف دی جاتی تھیں کہ اگر خودکشی کرنا حرام نہ ہوتا تو کتنے علماء خودکشی کر لیتے، اور عوام الناس خودکشی کرنے سے اس لیے گریز کرتے تھے کہ جو مر جاتا تھا اس کے ساتھ جو ذلت آمیز سلوک کرتے تھے ایسا سلوک ناقابل برداشت تھا، اس لیے کوئی مرنے سے گریز کرتا تھا کہ مر نہ جاؤں وگرنہ میرے منہ میں کیچڑ اور گندا پانی ڈالا جائے گا، میری ٹانگ کو کھینچ کر معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ میں وہ جملے نہیں کہتا جس طرح عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے، میں وہ مسلمان تھے جن کے ساتھ یہ برا سلوک کیا جاتا تھا، علماء تھے جن کے ساتھ یہ برا سلوک کیا جاتا تھا، اگر وہ انگریز ہوتے تو میں ان کو کتے کہتا کہ کتوں کی طرح گھسیٹا گیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا، اور یہ دجال کہتا ہے اس پہ بھرپور انداز میں میرے باپ دادا نے آپ کی حمایت کی۔ تفصیلات بہت زیادہ ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، کافی وقت میں نے آپ کا لے لیا۔ اب آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ یہ دجال قادیان اور اس کے نمائندے غدار وطن ہیں، غدار ملت ہیں، غدار اسلام ہے۔ ان سے بائیکاٹ کرنا ہر مسلمان کا، پاکستان کا فرض منصبی ہے۔ وہ پاکستانی نہیں، وہ مسلمان نہیں جو اپنے دل میں ان کے لیے جذبہ محبت رکھے۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور دعا کو ہوں کہ خلاق کائنات جل وعلا ان خبثاء کی خباثتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ربنا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ رب ذوالجلال میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کے وسیلہ جیلہ سے اہل اسلام، اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ مولا تعالیٰ میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے پاکستان مخالف قوتوں کو، اسلام مخالف قوتوں کو ذیل و رسوا فرما، ایمان والوں کو عزت اور عظمت عطا فرما، شرف اور کرامت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ مملکت عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ مولا تعالیٰ مکرم حکمران عطا فرما جو صدیق و فاروق کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں۔ اے رب ذوالجلال اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے ہمیں ان آسین کے سانپوں سے مولا تعالیٰ بچنے کی اور ان کو پہچاننے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ خبثاء سے ایمان والوں کی مولا تعالیٰ جل وعلا حفاظت فرما، ایمان والوں کو ان خبثاء کی شرارتوں سے محفوظ و مامون فرما۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم کی ساری امت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، مملکت عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ مولا تعالیٰ ختم نبوت کے باغیوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا کے صدقہ سے اپنے محبوب مکرم کی عزت کی خاطر اپنی جان مال اپنا سب قربان کرنے والوں پہ مولا خاص رحمت نازل فرما، مجاہدین اسلام کو عزت اور عظمت عطا فرما۔
معاندین اسلام کو زیر رسوا فرما، آمین ثم آمین۔ اے رب کائنات میرے کریم آقا کے صدقہ سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مولا تعالیٰ جل وعلا دونوں جہان کی عزتیں اور عظمتیں ہمارا مقدر فرما، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے، ابلیس کے لہو کے خباثت سے، یہود و نصارہ کی خباثت سے اے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما۔ اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا ربنا انک انت التواب الرحیم بحرمت حبیبک الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسول النبی الامی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔